پچھلے مہینے ہمارے تبلیغی اسٹال پہ ایک جرمن دوست آئے تو انہوں نے اصل میں یہ سوال کیے ہم سے حجر اسود کے بارے میں۔ پہلے تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کی اسلام سے پہلے کیوں اہمیت تھی، اور اسلام کے بعد بھی اس کی اب تک اہمیت ہے اور مسلمان اس کو چنتے بھی ہیں۔ تو ہم نے بہرحال جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، ہم نے ان کی تسلی بھی کروائی اور مربی صاحب سے بھی رابطہ کیا، تو لیکن پھر بھی ہماری جماعت میں اس کے متعلق تھوڑی سی بحث بھی ہوئی بعد میں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب پتھر کو چونتے ہیں آپ کی اس موضوع پہ تو میں اتنی دفعہ بات اظہار خیال کر چکا ہوں، مجھے تعجب ہے کہ آپ تک خبر کیوں نہیں پہنچی ہے۔ نہیں حضور وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہماری جماعت میں چند دوست ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ حضور سے بھی چونکہ یہ موقع ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ میں خود کئی دفعہ اس موضوع پہ روشنی ڈال چکا ہوں، آپ کی جماعت تک خبر نہیں پہنچی۔ اس پر ایک لوگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لطیفہ سنا دوں۔ ایک دفعہ افغانستان کے ایسے علاقے سے ایک آدمی پشاور آیا جہاں شیعہ کا کوئی وجود نہیں تھا، کبھی اس نے ساری عمر ماتم ہوتے نہیں دیکھا تھا، تعزیہ کا ماتم وغیرہ۔ اتفاق سے اس دن شیعہ تعزیہ کر رہے تھے اور اس کا دستور ہے پاکستان میں وہ 36 رہے تھے اور بہت بڑا جلوس تھا۔ وہ سمجھا کہ بہت بڑا کوئی آدمی فوت ہوا ہے جو اتنا بڑا شہر ماتم کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کون فوت ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت امام حسین۔ اس نے کہا اچھا یہ خبر یہاں اب پہنچی ہے؟ 1300 سال ہو گئے آج اطلاع پہنچی ہے۔ تو بعض جگہ واقعات تو ہوئے ہوتے ہیں، اطلاعیں نہیں پہنچتی۔ اب میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ سوال کی وہاں بحث ہوئی ہے، اختصار سے پہلے مجھے وہ بتائیں تاکہ میں ایسا جواب دوں جس کا اس بحث سے تعلق ہو۔ اصل میں جو وکیل پیمانے پر اس کو روشنی ڈالتا رہا۔ اصل میں جو جرمن دوست تھے انہوں نے تو اس بات میں انسسٹ کیا کہ قرآن مجید کا ہمیں کوئی آیت دکھائیں یا قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر ہے، اس میں تو اس کے ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ملتا، اجازت کا کوئی نام نہیں ملتا۔ جی اصل میں ہماری جو بحث ہوئی وہاں پہ وہ پتھر چوننے کی وجہ سے ہوئی۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی بعض اوقات جو غیر مسلم دوست ہیں وہ امپریشن لے لیتے ہیں کہ جس طرح ہندو جو ہیں وہ پتھر کو پوجتے ہیں اس طرح اگر مسلمان تو عام کثرت سے لوگوں میں معلوم ہے، جب مختلف وقت اور علماء خیال اظہار خیال کر چکے ہیں اور احادیث بھی جماعت کے لیکچروں میں پیش کی جاتی ہیں۔ آج حدیث پر جائیں کہ اثر یعنی حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ عمر کبھی تجھے پیار نہ کرتا اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیار کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ ضرور یہ بات تو ہوئی وہاں پہ ہے، تو یہ جب علم ہے آپ کے لیے، علم میں بات ہے جی۔ اصل اب میں آپ کو مختصر پس منظر بتاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو ان پتھروں میں سے ہے، یعنی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آسمان سے اتارے گئے تھے، اور پہلے اس کا رنگ سفید تھا، جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس میں ایک بہت گہری حکمت کی ایک بات بیان سنائی گئی، ایک سے زیادہ حکمت کی باتیں بیان سنائی گئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جب بھی ہوئی ہے، جس خدا کے بندے نے کی، حضرت آدم سے یا جو بھی تھا، اس وقت خدا تعالیٰ نے آسمان سے تعلق قائم کرنے، ظاہری تعلق قائم کرنے کے لیے وہاں میٹیورز کی بارش برسائی ہوگی،
اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ زمین میں داخل ہونے والے ٹکڑے، پتھر وغیرہ کے ٹکڑے، وہ پوری طرح نہیں جلتے بلکہ کچھ نہ کچھ زمین پہ گر بھی جاتے ہیں، اور اگر وہ سفید رنگ کے بھی ہوں جب فضا میں داخل ہوں تو فرکشن کی وجہ سے جل کر تبھی شعلہ نظر آتا ہے ان کا، وہ کالے ہو جاتے ہیں، سلیٹی کا رنگ پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ اٹھایا ہے اس مضمون سے وہ یہ بنتی ہے بات کہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلا گھر جو میری عبادت کے لیے قائم کیا جائے اس کے پتھر بھی زمین سے استعمال نہ ہوں بلکہ جل سے آئیں۔ جب وہ فضا میں داخل ہوئے تو وہ جل کر رنگ بدل گئے، اور ان پتھروں سے پہلی بنیاد ڈالی گئی ہے خانہ کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تلاش کی تو وہ سطح ارض سے مٹ چکا تھا اور بڑی مشکل سے کھنڈروں کی تلاش کی آپ نے، ایک آدھ دیوار تھوڑی سی قائم تھی، باقی سب ختم ہو چکا تھا۔ میرا یہ تاثر ہے کہ یہ پتھر حجر اسود کا اسی کا بقیہ، اسی کا تبرک ہے، اور چونکہ پہلے واقعہ کی یاد دلاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے آسمان سے خالصتاً اپنے بیت کی تعبیر کے لیے بھیجا تھا، اس محبت کے نتیجے میں، نہ کہ نعوذ باللہ عبادت کے رنگ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بوسے لیے اور یہی رواج پھر آگے چل پڑا۔ یہ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ بات ہوئی یہ جماعت میں ہوئی یہ بات، لیکن اس میں ایک جو بنیادی چیز تھی بعض کا تھی، یہ غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں چومنے کی وجہ سے، ہم نے یہ ان کو بھی بات چومنے کی، وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زمین چوم لیتے ہیں، اس کے کپڑے چوم لیتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتا، اور خدا کا اتارا ہوا پتھر اگر چوم لے تو شرک بن جاتا ہے، یہ ظاہرانہ بات ہے۔ جی شکریہ، میں محبت کا اظہار ہے۔ ظہور